میرے محترم دوستو، عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود شریف پڑھنے کے اندر جو افراد غلطی کرتے ہیں وہ کون کون سی غلطی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا درود شریف سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ بہت سے درود شریف ہیں لیکن کون سا درود شریف سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک بہت ہی عام واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلی بات یہ ہے نا، بہت سے لوگ نماز میں درود شریف پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے وقت غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی جگہ وقف کرنا پڑتا ہے وہاں پہ وقف نہیں کرتے، وہ کسی جگہ وقف نہیں کرنا پڑتا وہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ صحیح طریقہ ہے، سب سے زیادہ صحیح طریقہ۔ اب یہاں پہ ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے؟ اللہم صلی علی محمد پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے افراد اللہم صلی علی محمد پر وقف کرتے ہیں، یہاں پہ وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم نے وقف کرنا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پہ وقف بنتا ہے۔ اور اگر ہم سارا ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ صحیح طریقہ ہے درود شریف پڑھنے کا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اور اب میں بتاتا ہوں درود شریف کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے، اگر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے یہ تو ممکن ہے، آسمان کے ستارے زمین پر گر سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ مرتن، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 مرات، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اللہ رب العزت 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجے جنت میں اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور درجوں کے بارے میں آپ کو ضمن ایک بات اور بیان کر دیتا چلوں کہ درجوں کی اہمیت ہمیں آج پتہ نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں پر درجوں کی ہمیں اہمیت پتہ چلے گی۔ وہ کیا اہمیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو ایک عمدہ قسم کی خوشبو آئے گی جو اس کی پوری جنت میں نہیں ہوگی، اس کے پورے درجے میں نہیں ہوگی، اس جنت کے درجے میں۔ اور پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرشتے اس سے کہیں گے کہ جو آپ سے اوپر والے درجے میں جو جنتی ہے وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کروٹ بدلنے کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوئی ہے جو آپ کے درجے میں آئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی زیادہ خوشبو ہوگی، وہ جنتی حیران ہو جائے گا، نیچے والے درجے والا کہے گا اس شخص نے کون سا عمل کیا تھا کہ وہ میرے سے اوپر والے درجے میں ہے اور میں اس سے نیچے والے درجے میں ہوں؟ تو اس وقت فرشتے اسے کہیں گے صرف اس نے آپ سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھا تھا۔ آپ اندازہ کریں ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھنے سے اگر اوپر والا درجہ مل سکتا ہے تو حضور کی صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے افضل درود شریف کون سا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی بھی درود شریف انسان پڑھے تو اس فضیلت کا مستحق ہو جاتا ہے انسان، جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے۔ اب کوئی بھی درود شریف ہے وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی بہت مجرب درود شریف ہے۔ لیکن روایات کے مطابق جو سب سے افضل درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب آخر میں آپ کو انتہائی زیادہ اہم واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ. اب خواجہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے حضرت میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے خواب میں دکھا دے کہ میری بیٹی کس حالت میں ہوگی. حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، وہ خاتون چلی گئی. خاتون نے جا کے رات کو خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد واپس آئی، آ کر کہنے لگی حضرت آپ میرے لیے اگر دعا نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا، میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے. خواب میں اس کی بیٹی آئی اور وہ عذاب میں مبتلا تھی، تو وہ کہنے لگی حضرت میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے. پھر وہ خاتون کہنے لگی حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے اس کی بخشش کر دے، اس کو جنت میں مقام عطا کر دے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. اب جب دعا کی اور وہ خاتون چلی گئی، اب جب حضرت سوئے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں ایک خوبصورت حسین نوجوان لڑکی ان کے خواب میں آتی ہے، آ کے ان سے سوال کرتی ہے، کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا. تو کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آج آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے دعا کروائی تھی انہوں نے. تو حضرت کہنے لگے آپ کی والدہ نے جو آپ کا حال بتایا تھا خواب میں دیکھ کر وہ تو کچھ اور تھا، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. آپ کی والدہ نے بتایا تھا آپ عذاب میں مبتلا ہے، لیکن آپ تو انتہائی زرق برق لباس کے اندر ہے، جنتی لباس کے اندر ہیں آپ. وہ لڑکی کہنے لگی میری والدہ نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا، آج یہ بھی سچ ہے. اب میرے دوستو یہاں پر سننے کی بات ہے، اب میری بات غور سے سنیں، میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. وہ بچی کہنے لگی آج ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک نوجوان گزرا اور دیوار کے پاس سے گزرا، وہ اس نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پورے قبرستان کے اوپر سے اپنا عذاب ختم کر دیا. آپ اندازہ کریں صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ایک قبرستان کے اوپر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.